الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما علی من اقتصد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عید کی تیاری یا عید کی شاپنگ۔ عید کی تیاری کرنا واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا زبردست کام ہے۔ عید کی تیاری ہونی چاہیے، اچھے سے اچھا لباس پہننا چاہیے، کھانے پینے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے بلا شبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے جب عید کے دن خاص طور پر لوگ جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے تو فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جب بتایا جاتا ہے کہ یہ تیری مغفرت طلب کرتے ہیں تو سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہذا اس کے لیے بڑا بھرپور اہتمام کرنا، غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، اچھا لباس، یہ سب سنتیں ہیں، مستحب عمل نبی کریم کی۔ لیکن بعض اوقات اس میں ذرا بے اعتدالی بھی ہوتی ہے، اس حوالے سے توجہ دلانی ہے۔ اس میں پہلی بات جو ہدایت کے حوالے سے قرآن حکیم کی روشنی میں ہم سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ پہلی بات جس طرح توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ دین اسلام ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس میں خاص طور پر کمانے اور خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم ہے، پھر اس میں اسراف و تبذیر سے بچنے کا حکم ہے، اس میں ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کا حکم ہے جو عام طور پر عید کی تیاری کے حوالے سے نہیں رہ پاتا۔ تو اس حوالے سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں آخری رکوع میں خاص طور پر عباد الرحمن کی بڑی پیاری صفات آئی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بہت ہی پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری حصے میں ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں دین کے معاملے میں یا دیگر معاملات میں، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، تو وہ اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبذیر سے منع فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے اسراف و تبذیر کے میں فرق کیا ہے، اور عید کی تیاری کے حوالے سے کہاں پر ہم پر کوتاہی، کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ بھی توجہ دلائیں گے۔ پہلے فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو یہ جو پیسے کا خواہ ضائع کرنا ہے، بیکار ضائع کرنا ہے، یہ تبذیر نہ کیا کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ یہ پیسے کا بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا تھا۔ ان دونوں آیات کے حوالے سے جو پہلا اصول ہماری سمجھ میں آیا کہ پیسہ خرچ کرنا پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے لیے وہ مدیں ضروری ہیں کہ جو سنت سے ثابت ہوں۔ لہذا اس حوالے سے پہلی بات کیا ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کنجوسی نہیں کرتے۔ لہذا شادی بیاہ کا موقع ہے یا عید کا موقع ہے تو اس میں ہم سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پیسے کو زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جائز مد میں، پسندیدہ مد میں پیسہ کا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اسراف کیا ہے؟ فضول خرچی، خواہ مخواہ، یعنی مثال کے طور پر ایک لباس ہے جو 5,000 روپے سے 10,000 روپے کا آ سکتا ہے، اس پر بے تحاشا 2 3 4 جو ہے خریدے جائیں۔ اس حوالے سے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اضافی طور پر پیسہ خرچ کر دیا جائے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا اس حوالے سے توجہ دلانے کی پہلی بات کیا ہے کہ شاپنگ کیجئے، اچھے سے اچھا لباس پہنیے، پہننا چاہیے، لیکن ذرا اپنے دیگر رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیے، دیگر بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کے ان کے گھروں میں جائیں تو ان کے اندر انفیریٹی کمپلیکس جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ ظاہری بات ہے اس سے کسی کا دل دکھے
کہ وہ ایک جوڑا بھی نہیں خرید پا رہے ہیں اور ہم دو دو تین تین چار چار جوڑے خرید رہے ہوں۔ ہمارے بچوں کے اندر شو آف کرنے کا بھی ایک ٹرینڈ پیدا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً عید کا دن مبارک دن ہے، پسندیدہ دن ہے، اچھا لباس پہنا جا سکتا ہے، اسی طرح گھر کو رینوویٹ کیا جا سکتا ہے، یہ سارے کام پسندیدہ ہیں، لیکن اعتدال کیا ہے کہ اسراف نہ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے۔ اور اسی طرح کنجوسی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جو پسندیدہ دنوں میں لباس پہننا، اچھا خوشبو لگانا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کا بھی اہتمام نہیں کیا جا رہا، کنجوسی کی جا رہی ہے، تو یہ دوسرا ٹرینڈ ہے۔ اسی طرح تبذیر کیا ہے؟ تبذیر کے حوالے سے توجہ دلانے کی بات یہ ہے کہ شادی بیاہ کا موقع آ جائے یا عید کا موقع آ جائے، بیجا رسومات میں خواہ مخواہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا، یہ تبذیر کہلاتی ہے، لہذا تبذیر سے روکا گیا۔ ولا تبذر تبذیرا، دیکھو پیسہ کو زیادہ فضول خرچی نہ کیا کرو، بیجا خرچ نہ کیا کرو، دکھاوے میں خرچ نہ کیا کرو، کیونکہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے ریاکاری، دکھاوا پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کی جائے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ تبذیر کر کے انسان ناشکری کر رہا ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ پیسہ کا خواہ مخواہ اسراف اور تبذیر کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنا۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، لباس میں، پھر کھانوں پر، دیگر رسومات میں، مہندی کے رسم، مایوں کی رسم کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے۔ نکاح کی محفل میں بھی خاص طور پر سنت میں بہت وقار ہے، سادگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، بلکہ حدیث ہی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نکاح میں خرچ کم ہو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو نکاح کی محفل ہو، ولیمے کی محفل ہو، یہ کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی اعتدال، حد اعتدال میں رہ کر پیسہ خرچ کیا جائے۔ پھر عیدین میں خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا، اس میں اعتدال نہیں رہ پاتا، ہم بہت زیادہ پیسہ بیجا خرچ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے کسی حد تک درجے میں کم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے دین کی رہنمائی کیا ہے؟ دین کی رہنمائی یہ ہے کہ جب آپ خریداری کر رہے ہوں، عید کی تیاری کر رہے ہوں، تو اپنے غریب بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ قرآن حکیم سے بھی بات ثابت ہے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اسی طرح تبذیر نہ کرو، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ میں آتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے اگر فطرہ ادا نہ کیا جائے تو عبادات معلق رہتی ہیں، نمازیں، روزے، وہ آسمان تک اللہ کے پاس پہنچتے ہی نہیں ہیں اگر فطرہ ادا نہ کی۔ فطرہ کیا ہے؟ اس پر ذرا غور کیجئے۔ فطرہ اصل میں ایک بڑی زبردست ایک طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، جس میں اپنے غریب بہن بھائیوں کو کچھ پیسے ہم دیتے ہیں، کچھ اجناس ہم دیتے ہیں، تاکہ ان کے گھروں میں بھی خوشی کا معاملہ آ جائے، کھانے پینے کا معاملہ آ جائے، اسی طرح لباس اچھا آ جائے۔ تو پہلا اصول یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی شاپنگ کیجیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، اچھے سے اچھا، لیکن اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کا خیال رکھیے خاص طور پر کہ جو شاپنگ نہیں کر پا رہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، روزمرہ کی پیسہ خرچ کرنے کے، روزمرہ کی ضروریات کو بہام پہنچانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر شاپنگ تو بہت دور کی بات ہے۔ لہذا کوشش کی جائے ایسے یتیم بچے ہیں، ایسے گھرانے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ دیا جائے۔ بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے لباس دے دیا جائے، اچھا لباس جیسے اپنے بچے کے لیے خرید رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں، ان کے لیے بھی رکھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ اعمال میں یہ بات شامل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت اس کا اہتمام کرتے تھے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، نہ یتیموں کا خیال رکھنا، اس پر بہت تاکید کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ بلکہ حدیث سے سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، ایک یتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے۔ دونوں انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ملائیں اور فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، تو عید کی شاپنگ کرتے وقت اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ جیسے ہمارے بچے ہیں، الحمدللہ ان کے سروں پر ماں باپ کا سایہ موجود ہے، ایسے بے شمار بچے ہمارے خاندان میں ہو سکتے ہیں، معاشرے میں ہو سکتے ہیں کہ جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں رہا، دادا دادی نہیں، فیملی لائف ان کی جو ہے جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ پھر بے شمار بیوائیں ہیں جن کے شوہر نہیں رہے، اب ان کے لیے معاملہ مشکل ہو رہا ہے روزمرہ کی زندگی گزارنے کا، تو ان کو فائننس کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، اور اس میں عید کی شاپنگ کرتے وقت خاص طور پر ان کے گھروں میں بھی کچھ کپڑے، کچھ اجناس وغیرہ بھیج دی جائیں۔ تو یہ ہے اصل میں بیلنس، یہ ہے اصل میں اعتدال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا۔ اس میں بھی صورتحال یہ ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ قرض لے کر اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے بچوں کی شاپنگ یا رینوویٹ کیا جاتا ہے گھر، تو قرض لے کر انسان خواہ قرض میں پھنس رہا ہو، تو اس طرح کی زبردستی کے خرچ کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے، ما اعلی من اقتصد، وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوگا کہ جو میانہ روی اختیار کرے اقتصادی معاملات میں،
یعنی پیسہ کمانے اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، اور اس میں خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا رمضان کی راتیں ہوں یا عید کی نماز ہو یا عید کی شاپنگ ہو، یہ ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے حد اعتدال میں رہ کر ہر کام کیا جائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فطرے کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا فطرہ لازم ہے، عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی فطرہ ادا کیا جائے۔ اس کی تفصیلات علماء کرام سے پوچھی جا سکتی ہیں کہ اس سال کا فطرہ کتنا بنتا ہے، کتنا ویٹ ہے گندم کا یا کشمش کا یا کھجور وغیرہ کا، اس کے مطابق جو ہے وہ دیا جائے۔ وہ ساری چیزیں تفصیلات ہم معلوم کرتے ہیں، لیکن لازم ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا عید کی نماز سے پہلے یہ لازم ہے، اگر نہیں ادا کیا جائے گا تو عبادات معلق رہتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں حد اعتدال میں رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے خاص طور پر توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ عید کا دن بہت بڑا دن ہوتا ہے، خاص طور پر عبادات کی قبولیت کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور فرشتے ہر گلی پر کونے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں اہتمام کرتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہیں تو رب کائنات فخر فرماتا ہے ایسے لوگوں پر، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ فرشتے فرماتے ہیں اللہ تو پاک ہے، تو جانتا ہے کہ یہ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا مانگتے ہیں مجھ سے، مانگتے کیا ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ تجھ سے تیری مغفرت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ان میں سے ہر ایک کو میں نے بخش دیا۔ تو جب وہ عید کی نماز پڑھ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو سارے گناہوں سے خلاصی کے ساتھ، سارے گناہوں کی معافی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر چیز میں اعتدال کی توفیق بھی دے، اور خاص طور پر شاپنگ اور تیاری جس میں ساری رات، چاند رات کی ساری رات خاص طور پر شاپنگ سینٹرز میں گزاری جاتی ہے، خرافات میں گزاری جاتی ہے، اور وہاں کا ماحول جس طرح سے ہے، تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے شاپنگ پہلے سے کر لی جائے اہتمام سے، تاکہ روزے بھی ہمارے بہتر ہو جائیں، رمضان کی راتیں بھی بہتر ہو جائیں، اور اس میں یہ کہ اعتدال کے ساتھ صحیح طور پر صحیح پیسے کے ساتھ ہم شاپنگ کریں اپنے بچوں کی اور اس کی تیاری کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں سارے کام عبادات کے حوالے سے ہوں، معاملات کے حوالے سے ہوں، اخلاقیات کے حوالے سے ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔